رابعہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی اور بولی، چارپائی مطلب کہ میرا شک بالکل ٹھیک ہے۔ باتیں کرتے ہوئے میں اور رابعہ اندر آ گئے، لیکن اندر آنے سے پہلے میں نے ارد گرد اچھی طرح سے دیکھ لیا۔ جیسے ہی رابعہ اندر آئی میں نے کہا، تم ادھر رکو، میں موٹر سائیکل کھڑی کر کے آتا ہوں۔ میں باہر آیا اور موٹر سائیکل کو سائیڈ پر درختوں کے نیچے کھڑا کر دیا۔ مطلب اگر دور سے کوئی دیکھے تو اسے یہی لگے کہ کمرہ بند ہے اور کوئی یہاں موجود نہیں ہے۔ اندر آ کر میں نے دروازہ بند کر دیا تو رابعہ میری طرف مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کو اپنے ساتھ لگا لیا اور فرینڈ والا کام کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو جیسے پہلے ہی اس کام کے لیے انتظار کر رہی تھی۔ آج تک میں نے جتنے بھی دروازے پینٹ کیے تھے، رابعہ کا جوش و جذبہ دروازہ پینٹ کروانے کے لیے سب سے زیادہ تھا۔ پھر ہم دونوں چارپائی پر آ کر بیٹھ گئے اور میں فرینڈ والا کام کرتا ہوا آہستہ آہستہ نیچے آ گیا اور اس کے نیچے والے باز کو نیچے کر دیا، اور پھر میں نے بہت ماہرانہ طریقے سے لالی پاپ والا کام شروع کر دیا۔ رابعہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ اس کے بعد تقریباً 1 گھنٹے تک میں اس کے گھر کا دروازہ پینٹ کرتا رہا۔ 1 گھنٹے بعد رابعہ کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس میں جان آ گئی ہو۔ وہ بہت خوش ہو رہی تھی، کھلی کھلی لگ رہی تھی۔ اس کے بعد ہم دونوں نے کھیتوں کے پاس بہتی ہوئی نہر سے اپنا منہ دھویا اور پھر ڈاکٹر کے پاس چلے گئے۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کا تو صرف بہانہ تھا، اب گھر والوں کو بھی دکھانا تھا۔ ڈاکٹر سے واپس آتے ہوئے رابعہ مسکرا کر بولی، ندیم میں کمرہ دیکھ کر ہی جان گئی تھی کہ یہ کس مقصد کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہی باتیں کرتے ہوئے ہم گھر واپس آ گئے۔ جیسے ہم دونوں گھر داخل ہوئے تو مامی فرح صحن میں بیٹھی کام کر رہی تھی۔ میری نظریں جیسے ہی مامی کے ساتھ ملیں تو ہم دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مامی فرح جانتی تھی کہ ہم کون سا کام کر کے واپس آئے ہیں۔ جیسے ہی ہم گھر داخل ہوئے تو خالہ نصرت نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا ہے۔ میں خالہ کے پاس بیٹھ گیا اور خالہ کو بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے کہ سفر کی تھکاوٹ کی وجہ سے بخار ہے، کچھ دن آرام کریں گی تو بالکل ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے دوائی دے دی ہے۔ جیسے ہی میں خالہ نصرت کے پاس بیٹھا تو ان سے آنے والی خوشبو میرے اندر سرایت کر گئی۔ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے تھے، اس وجہ سے ہم زیادہ تر لوکل پرفیوم ہی استعمال کرتے تھے، لیکن خالہ نصرت کے شوہر باہر کے ملک رہتے تھے، اسی وجہ سے وہ ہمیشہ برانڈڈ چیزیں ہی استعمال کرتی تھیں۔ دولت کی فراوانی کی وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو بہت سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ایک پل کے لیے میرا دماغ گھومنے لگا، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ خالہ نصرت نے رابعہ سے کہا، جاؤ تم اندر جا کر آرام کر لو۔ میں نے دل میں سوچا اب اس کو آرام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اسے میڈیسن کی ڈوز مل چکی ہے۔ لیکن سب کو دکھانے کے لیے رابعہ آہستہ سے چلتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ میں نے ٹائم دیکھا تو 11:30 بج رہے تھے۔ عظمیٰ اور شازیہ تیار ہو چکی تھیں۔ میں دوبارہ نہانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، لیکن مجھے یہ بھی ڈر لگ رہا تھا کہ سب کیا سوچیں گی کہ ابھی صبح تو میں نہایا تھا، اب پھر دوبارہ نہانے جا رہا ہوں۔
لیکن نہانا تو لازمی تھا، اس لیے میں نے گرمی کا بہانہ بنایا۔ میں نہانے کے لیے واش روم کی طرف جا رہا تھا کہ راستے میں مجھے مامی فرح ملی۔ وہ مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھ سے بولی، واش روم جا رہے ہو تو پاک ہو کر واپس آنا، اور اس رابعہ کو بھی کہہ دینا کہ پاک ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ بولتا مامی آگے نکل گئیں، اور میں مامی کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ لیکن میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ میں جانتا تھا کہ مامی کو میرے اور رابعہ کے بارے میں پتا تھا، اس لیے میں مسکراتا ہوا واش روم میں چلا گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ مامی کے علاوہ کسی کو مجھ پر شک نہیں ہونا تھا۔ لیکن شاید میں غلط تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ کون کون سی آنکھیں مجھ پر نظر رکھ رہی ہیں۔ میں نہا کر واپس آیا تو باہر گاڑی آ چکی تھی۔ میں نے دیکھا کہ عظمیٰ اور شازیہ کے ساتھ حنا بھی تیار تھی۔ میں نے حنا سے کہا، تم کیوں جا رہی ہو؟ تو مسکراتی ہوئی بولی، میں نے پھپھو یعنی میری امی سے اجازت لے لی ہے۔ اتنی دیر میں پیچھے سے میری امی کی آواز آئی کہ ہاں ندیم، اس کو بھی عظمیٰ اور شازیہ کے ساتھ لے جاؤ۔ میں نے تھوڑا منہ بناتے ہوئے کہا، امی میں ادھر کون سا کوئی پکنک منانے جا رہا ہوں، خالہ کو ایئرپورٹ سے لینے ہی جا رہا ہوں۔ ہم 4 اور ایک ڈرائیور گاڑی میں بیٹھیں گے تو خالہ کدھر بیٹھیں گی؟ تو امی مجھے ڈانٹنے والے انداز میں بولی، تم آگے بیٹھ جانا، یہ خود ہی ایڈجسٹ کر لیں گی، اور خالہ کا سامان گاڑی کی ڈگی میں رکھ لینا۔ میں ممی کی بات سے انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے مجھے ان کی بات ماننا پڑی، اور پھر میں نے سب کو گاڑی میں بیٹھنے کو کہا۔ تینوں ویسے ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت لگ رہی تھی۔ حنا میرے پاس سے گزرتی ہوئی رکی اور مسکرا کر بولی، پیار کیا تو ڈرنا کیا؟ اب میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ حنا کو اب نہیں بخشنا، اس لیے میں بھی مسکراتا ہوا جا کر گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ گیا اور ڈرائیور کو گاڑی چلانے کو کہا۔ ہمیں گھر سے نکلتے ہوئے تقریباً 12:30 ہو چکے تھے۔ خالہ ایمریٹس ایئر لائن سے آ رہی تھی، جس کا مطلب یہ تھا کہ جس ٹائم جہاز نے لینڈ کرنا ہے وہ اسی ٹائم پر لینڈ کرے گا۔ پاکستانی ایئر لائن کی طرح 2 گھنٹے فلائٹ لیٹ نہیں ہوگی۔ گاؤں کے راستوں کی وجہ سے ڈرائیور آہستہ گاڑی چلا رہا تھا، جس کی وجہ سے ہمیں اور لیٹ ہو رہا تھا۔ میں نے ڈرائیور کو پکی سڑک کے بارے میں بتایا۔ وہ راستہ تھوڑا لمبا تھا لیکن بالکل صاف تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ہم شہر پہنچ چکے تھے۔ جیسے ہی ہم شہر پہنچے تو حنا بولی، ندیم پہلی دفعہ میں تمہارے ساتھ گاڑی پر باہر آئی ہوں، بندہ کچھ پوچھ ہی لیتا ہے کہ کچھ کھانا پینا ہے یا نہیں۔ تو اس وقت مسکراتے ہوئے حنا سے بولی، حنا ہم کونسا بھائی کے ساتھ ہر روز باہر آتے ہیں، ہم بھی کبھی کبھی آتے ہیں، بھائی اب ہمیں کچھ کھلائیں پلائیں تو صحیح۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم تو ایسے باتیں کر رہی ہو جیسے گھر سے خالی پیٹ آئی ہو۔ میں نے کہا، فکر مت کرو، واپسی پر تم سب کو ایک بہت ہی اچھے ریسٹورینٹ میں کھانا کھلاؤں گا۔ شازیہ بولی، بھائی ٹھیک ہے، اب کھانا تب کھلا دینا، لیکن فی الحال تو ہمیں کچھ سنیکس وغیرہ لے دیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، تم لوگوں کی زبانوں کے ساتھ ساتھ منہ کا چلنا بھی لازمی ہے۔ تو میری بات سن کر تینوں مسکرانے لگے۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی ایک بڑی ساری بیکری کے آگے کھڑی کرنے کو کہا۔ ڈرائیور نے ایک بہت ہی مشہور بیکری کے آگے گاڑی کھڑی کر دی۔ میں نے اپنا دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا، لیکن ان تینوں میں سے کوئی باہر نہیں آیا۔ میں حنا والی سائڈ پر آیا اور کہا،
کہ تم لوگ بھی باہر آ جاؤ یا تمہارے لیے بینڈ باجا منگواؤں؟ حنا مسکراتی ہوئی بولی، کیا آپ ہمارے لیے دروازہ کھولیں، پھر ہم باہر آئیں گے؟ تو میں نے مسکراتے ہوئے حنا کی طرف دیکھا، وہ کسی اور ہی موڈ میں لگ رہی تھی۔ میں نے بھی اس کو مایوس نہ کیا اور دروازہ کھول کے سائڈ پر کھڑا ہو گیا اور کہا، میری سلطنت کی 3 شہزادیاں گاڑی سے باہر آئیں، اور وہ مسکراتی ہوئی باہر آ گئیں۔ اندر آ کر تینوں پوچھنے لگی، ندیم بھائی آپ نے کیا لینا ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، چلو ایک گیم کھیلتے ہیں، تم میرے لیے کچھ پسند کرو اور میں تم تینوں کے لیے پسند کرتا ہوں۔ تو وہ ہاں کہتی ہوئی دوسری طرف چلے گئے۔ میں نے ان تینوں کے لیے چاکلیٹ لے لی اور خالہ کے لیے میں نے ایک اسپیشل چاکلیٹس کی باسکٹ بنوا لی۔ تقریباً 10 منٹ بعد میں نے ان کو آواز دی اور کہا، ہمیں بہت دیر ہو رہی ہے، تو وہ سامان لے کر آ گئیں۔ میں نے جلدی سے بل کروایا اور ہم باہر نکل آئے۔ میں نے کہا، اب ہمیں بس راستے میں سے بکے لینے ہیں۔ پھر ہم سب گاڑی میں بیٹھ گئے اور میں نے ڈرائیور کو پھولوں والی دکان کے آگے رکنے کو کہا۔ حنا بولی، ندیم بھائی یہ تو بتائیں آپ نے ہمارے لیے کیا لیا؟ تو میں نے شاپر میں سے تینوں کے لیے چاکلیٹس نکال کر ان کو دے دیں، جو تینوں کو بہت پسند آئے۔ تو حنا بولی، ہائے بھائی یہ تو میری فیوریٹ چاکلیٹ ہے۔ میں نے کہا، اب تم تینوں نے میرے لیے کیا کیا لیا ہے؟ تو تینوں نے مجھے ایک ایک سنیک دے دیا۔ ایک سنیک تھوڑا کھلا تھا جو حنا نے مجھے دیا تھا۔ میں نے عظمیٰ اور شازیہ کے دیے ہوئے سنیک سائڈ پر رکھ دیے اور حنا کا کھلا ہوا سنیک کھانے لگا۔ میں نے ابھی تھوڑا ہی کھایا تھا کہ مجھے کوئی پیکٹ محسوس ہوا۔ جیسے میں نے پیکٹ کو ہاتھ میں پکڑ کر دیکھا تو وہ غباروں کا پیکٹ تھا، جسے دیکھ کر میں بہت حیران ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے پیچھے مڑ کر حنا کی طرف دیکھا تو وہ بہت معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ میری طرف دیکھ رہی تھی، اور اچانک اس نے مجھے آنکھ مار دی۔ وہ کیا چاہ رہی تھی میں اچھی طرح سمجھ رہا تھا، اور اس کا یہ سرپرائز مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد پھولوں والی دکان آ گئی، جہاں سے میں نے ان تینوں کو گجرے لے کر دیے تو وہ بہت زیادہ خوش ہوئیں۔ حنا بولی، ندیم بھائی مونا بہت خوش قسمت ہے جس کو آپ جیسا شوہر ملا۔ میں نے مسکرا کر کہا، کیوں، مجھ میں ایسی کون سی خاص بات ہے؟ تو حنا بولی، آپ بالکل ویسے ہیں جیسا ہر لڑکی چاہتی ہے۔ اس کے بعد میں نے گلاب کے تازہ پھولوں کا بوکے تیار کروایا اور ہم ایئرپورٹ کی طرف نکل پڑے۔ میں نے ڈرائیور کو گاڑی تیز چلانے کو کہا کیونکہ 2:30 بج رہے تھے اور ایئرپورٹ پہنچنے میں ہمیں تقریباً آدھا پونا گھنٹہ لگنا تھا۔ 3:05 پر ہم ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے۔ 10 منٹ ہمیں اندر لابی تک پہنچنے میں لگ گئے۔ ہم چاروں بھاگنے والے انداز میں چل رہے تھے۔ جیسے ہی ہم لابی میں پہنچے تو خالہ کی فلائٹ آ چکی تھی، لیکن وہ ابھی باہر نہیں آئی تھی۔ میں نے کہا، شکر ہے خالہ ابھی نہیں آئی، اگر وہ ہمارے آنے سے پہلے آ جاتی تو ہماری ساری محنت پر پانی پھر جاتا۔ عظمیٰ بولی، بھائی خالہ کب تک باہر آ جائیں گی؟ میں نے کہا، میں کون سا یہاں روز آتا ہوں، میں خود پہلی دفعہ آیا ہوں، اب مجھے کیا پتا وہ کتنی دیر میں باہر آئیں گی۔ لیکن ہمیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا اور تقریباً 10 منٹ بعد ایک کمرے سے خوبصورت چہرہ برآمد ہوا۔ وہ چہرہ جو میری پہلی محبت تھی، وہ چہرہ جس نے مجھے مرد بنایا، جس نے مجھے جینا سکھایا۔
جس نے مجھے وہ خوشی دی جس کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ چہرہ پہلے سے زیادہ سفید اور چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ خالہ کے ایک ہاتھ میں ہینڈ بیگ اور دوسرے ہاتھ میں ایک ٹرالی بیگ تھا اور وہ اپنی خوبصورت آنکھوں سے ہمیں ڈھونڈ رہی تھی۔ میں تو خالہ کو دیکھ کر ان میں کھوس آ گیا۔ خالہ کو دیکھتے ساتھ عظمیٰ، شازیہ اور حنا آوازیں دینے لگیں تو خالہ نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرائیں تو وہ تینوں بھاگ کر خالہ کے پاس چلی گئیں اور تینوں نے ایک ساتھ خالہ کو گلے لگا لیا، جبکہ میں ابھی بھی اپنے خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ میری آنکھیں خوشی کے آنسوؤں سے بھیگ چکی تھیں، چاہے وہ میری خالہ تھیں لیکن میری پہلی محبت تھی۔ اگر ہمارا مذہب ہمیں نہ روکتا تو میں ضرور اپنی خالہ سے نکاح کرتا۔ مجھے سوچوں میں گم دیکھ کر حنا نے مجھے زوردار آواز دی تو میں ہوش میں واپس آیا۔ حنا بولی، اوے سونو، کہاں کھو گئے ہو؟ خالہ آ گئی ہے۔ جیسے حنا نے اوے سونو کہا تو عظمیٰ اور شازیہ نے حنا کی طرف حیران ہو کر دیکھا۔ خالہ نے حنا کو ہلکی سی تھپکی لگائی اور کہا، بھائی کو ایسے نہیں کہتے۔ میں بھی آہستہ سے چلتا ہوا خالہ کے پاس گیا اور جا کر خالہ سے سلام دی، جس کا خالہ نے مدھم سا جواب دیا۔ یقیناً ہم ایک دوسرے سے گلے مل کر ملنا چاہتے تھے۔ ہم دونوں ایک بچھڑے ہوئے جوڑے کی طرح ملنا چاہتے تھے، لیکن ابھی یہ ممکن نہیں تھا۔ خالہ کے چہرے پر خوبصورتی کے 4 چاند لگے تھے، لیکن وہ کچھ اداس لگ رہی تھی۔ لیکن شاید یہ میرا وہم تھا یا کچھ اور تھا۔ ابھی یہ سب قبل از وقت تھا۔ خالہ بولی، تم لوگ کب کے میرا انتظار کر رہے ہو؟ تو ہم چاروں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے۔ میں نے کہا، خالہ، ہم تو ابھی 10 منٹ پہلے آئے ہیں۔ ہم نے سوچا تھا کہ 3 بجے کی فلائٹ ہے، آپ کو باہر آتے آتے 4-5 بج جائیں گے۔ تو خالہ میری بات سن کر مسکرائی اور بولی، پاگل، میں بزنس کلاس سے آئی ہوں جہاں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ شازیہ بولی، خالہ، اب ہمیں کیا پتا آپ کون سی کلاس سے آ رہے ہیں؟ تو سب شازیہ کی بات سن کر ہنسنے لگے۔ میں نے کہا، اب ساری باتیں یہی کرنی ہیں۔ مجھے یاد آیا میں نے تو خالہ کو بوکے دیا نہیں جو میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے وہ بوکے خالہ کو دیا اور کہا، ویلکم ٹو پاکستان۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ جیسے ہی آپ لنک پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے کروم اوپن ہو جائے گا اور اس طرح ویب سائٹ شو ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، شو نہیں ہو رہی۔ اس کے بعد آپ نے پلے اسٹور پر جانا ہے۔ پلے اسٹور اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پر وی پی این انسٹال کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، میں انسٹال کرنے لگا ہوں وی پی این۔ یہ دیکھیں، اور اس کے بعد سرچ کر لینا ہے۔ سرچ کرنے کے بعد آپ نے وی پی این سپر پراکسی، یہ دیکھیں، آپ نے اسے انسٹال کر لینا ہے۔ میں نے انسٹال کر لیا ہے اور اس کے بعد آپ نے اوپن کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، میں نے اوپن کر لیا ہے۔ اوپن ہونے کے بعد آپ نے اس درمیان میں کلک کر لینا ہے۔ یہ دیکھیں، اوپر شو ہو گیا ہے وی پی این۔ اس کے بعد آپ نے دوبارہ اس لنک پر کلک کرنا ہے اور اسے ریفریش کرنا ہے پیج کو۔ اور یہ ریفریش پیج ہونے کے بعد یہ دیکھیں، ناول آپ کے سامنے ہے، اسے آپ نے اوپن کر لینا ہے۔ مکمل لکھا گیا ہے۔ شکریہ۔